اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 200۔ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ یاد کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب حج کے ارکان ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے تھے، او اشد ذکرہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو منعم حقیقی ہے، اور انعامات دینے والی ذات کا شکر ادا کرنا اس کی نعمتوں کے بقدر ہوتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں اپنے بندوں پر بے حد اور بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں باپ دادوں کے احسانات کچھ بھی نہیں ہیں۔ جب بات واقعی ایسی ہے تو اللہ رب العزت کا ذکر باپ دادوں کے تذکروں سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگوں کی یہ عادت تھی کہ حج کے بنیادی ارکان سے فارغ ہونے کے بعد جب مینا میں جمع ہوتے تو اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے اور اپنی بڑائی کی ڈینگیں مارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح یہ اغیار اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتے ہیں اور اپنے اسلاف کو باعث عزت سمجھتے تھے، تمہیں چاہیے کہ تمہارا فخر میری ذات ہو، تمہاری عزت میرا ذکر ہو، کیونکہ فخر کے لیے اللہ کی ذات اور عزت کے لیے اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہدایت کے دو درجات، علماء کرام فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، میں ہدایت کے طالب کے لیے دو درجات کی طرف اشارہ ہے، جس کو ہدایت چاہیے اس کے لیے دو درجوں کی طرف اشارہ ہے۔ ہدایت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر ایسے کرتا ہے جیسے والدین کا تذکرہ کرتا ہے۔ کوئی اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ ایسے غضبناک ہو جاتا ہے جیسے اپنے والدین کو گالی ملنے پہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس کی روح اور نفس کو پاکیزگی زیادہ حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے آباء و اجداد کی نسبت اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے اور اس کے بارے میں بہت سخت ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے والدین کو گالی ملنے پر اتنا غضبناک نہیں ہوتا جتنا کہ اللہ رب العزت کے حکم ٹوٹنے پر غضبناک ہو جاتا ہے۔ بس اللہ رب العزت کا یہی مطالبہ ہے کہ اس کے بندے ہر حال میں اسی کو ترجیح دیں۔ دنیا کے چاہنے والوں کا ذکر، بعض لوگ حج کے مبارک ایام میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں تو کرتے تھے مگر وہ دعائیں صرف دنیاوی حاجات، عزت و راحت کے لیے ہوتی تھیں۔ اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما، رزق عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، عزت عطا فرما، خوب بارشیں عطا فرما، مزید اولاد عطا فرما۔ وہ لوگ اپنی دعاؤں میں آخرت کی ذرا برابر بھی فکر نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دنیا ہی دنیا عطا فرما، یعنی اے اللہ ہمیں دنیا کی چیزیں مال و متاع عطا فرما۔ ان لوگوں نے اگرچہ ہمیں پکارا لیکن ہمارے گھر میں آ کر ہم کو نہ مانگا بلکہ دنیا کو مانگا، اس لیے انہیں جو کچھ دینا ہوگا اسی دنیا میں دے دیں گے۔ انہیں حیا تک نہیں آئی کہ وہ اللہ رب العزت سے دنیا کو تو مانگ رہے ہیں مگر اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانگتے اور اس کی محبت نہیں مانگتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت مانگ لیتے تو اس کے ضمن میں انہیں سب کچھ مل جاتا۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر سب کچھ مانگ لیا، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ مگر لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی، جتنی دنیا مانگی اتنی اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں مانگی، جس کی وجہ سے دنیا آخرت میں انہیں بے سکونی ملے گی اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی ایسی دنیا پرستانہ ذہنیت رکھنے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو آدمی بھی اس صفت کا حامل ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، مسلمان اپنے اس فعل سے سچی پکی توبہ کر لیں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا سکتے ہیں۔ آیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ بعض علماء کرام فرماتے ہیں اس آیت سے کافر مراد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مشرکین مراد ہیں، جبکہ بعض حضرات فرماتے ہیں جو بھی دنیا کا طالب ہو وہی اس آیت سے مراد ہے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ آیت کا میسج آپ کے نام، دنیا ہی کو اپنی معراج سمجھنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ، یعنی جو آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا میں مجھے مال مل جائے، عزت مل جائے، راحت مل جائے، بڑی کوٹھی مل جائے، بنگلہ مل جائے، گاڑی مل جائے، ان کے لیے یہ پیغام۔ لمحہ فکریہ ان لوگوں کے لیے جو ہر وقت ہر موقع پر اپنی دنیاوی اغراض کو ترجیح دیتے ہیں، ان کی سوچ دنیا کے گرد گھومتی رہتی ہے، آخرت کی فکر تک نہیں ہوتی، صرف دنیا کھانے کمانے کو ہی زندگی کی معراج سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے سخت ناراض ہو جاتے ہیں جو صرف دنیا ہی دنیا مانگتے ہیں اور آخرت کی کوئی دعا ہی نہیں کرتے۔ کیا ایسے لوگوں کو زبردستی آخرت کی نعمتیں مل جائیں گی؟
جو آخرت کے لیے دعا تک نہیں کرنا چاہتے۔ یہ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے کہ انسان آخرت کے لیے عمل تو کیا، دعا کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ بعض اوقات دنیا ہی دنیا مانگنے والوں کی پکڑ عبرت کے طور پر اس دنیا میں بھی آ جاتی ہے۔ نہ جا اس کے تحمل پہ کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا۔ یعنی اللہ کی جو پکڑ آتی ہے وہ اچانک آتی ہے اور آدمی کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ اپنا جائزہ لیں، دنیا ہی دنیا چاہنے والوں سے اللہ رب العزت نے ناراضگی کا اظہار کیا اور انہیں آخرت میں نعمتوں کا حصہ پانے سے محروم کر دیا۔ ذرا سوچئے کہ کیا آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ نہیں پائے جاتے جن کی ساری جد و جہد، دعا، عبادت کا بڑا مقصد دنیا کا حاصل کرنا ہے۔ نمازیں پڑھتے ہیں تو دنیا کے لیے، قرآن پڑھتے ہیں تو اسی کے لیے، کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں تو دنیاوی اغراض و مقاصد کے حل کے لیے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کن کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اور آپ بھی اپنا جائزہ لیں، کہیں آپ تو ان کے نقش قدم پہ نہیں چل رہے جن سے اللہ رب العزت ناراض ہیں۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔